ایک یہودی بچے نے یورپ کے اندر کچھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کر دیا اور افریقہ جا کر لاکھوں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ آج اسی بچے کی حیرت انگیز ایمان افروز ایک اسٹوری بتانے جا رہے ہیں۔ فرانس میں ایک بوڑھے آدمی کی دکان تھی اور اس بوڑھے شخص کا تعلق ترکی سے تھا اور اس کا نام تھا شیخ ابراہیم۔ اس کی گروسری کی دکان تھی، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی دکان تھی، اور اکثر لوگ وہاں خریداری کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ جس بلڈنگ میں وہ دکاندار رہتا تھا اس بلڈنگ میں یہودی ایک فیملی بھی رہا کرتی تھی۔ اس فیملی میں ایک 10 سالہ یہودی لڑکا بھی رہا کرتا تھا جس کا نام جیک تھا۔ وہ اکثر اس دکاندار سے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی بوڑھے مسلمان کے دکان پر خریداری کے لیے جاتا تو چپکے سے چاکلیٹ چوری کر لیتا تھا اور اسی سامان میں چھپا لیتا تھا۔ حالانکہ اس بوڑھے مسلمان دکاندار کو پتہ چل جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہتا اور مسکرا کر یہودی لڑکے کو بھی دیکھتا۔ ایک بار وہ یہودی لڑکا دکان پر آیا، اس نے کچھ چیزیں خریدی لیکن اس نے چاکلیٹ چوری نہیں کی۔ جب وہ دکاندار سے جانے لگا، مسلمان دکاندار نے کہا، تم ہمیشہ چاکلیٹ چوری کرتے تھے، آج لگتا ہے تم چاکلیٹ چوری کرنا بھول گئے ہو۔ یہ سن کر یہودی لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور وہ لڑکا تھوڑا دور گیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ یہ سب جانتے تھے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، ہاں میں جانتا تھا۔ یہودی لڑکے نے پوچھا، اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا پولیس کو بتائیں گے یا پھر اس کے بارے میں میرے ماں باپ کو بتائیں گے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، آج کے بعد آپ میرے دکان سے یا کہیں اور سے بھی کوئی چیزیں چوری نہیں کرو گے۔ اگر تم مجھ سے یہ دعویٰ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دعویٰ کر لیا اور اس یہودی لڑکے نے چوری نہ کرنے کا دعویٰ کر لیا۔ مسلمان دکاندار نے کہا، میں تمہیں ڈیلی چاکلیٹ دوں گا، تمہیں چاکلیٹ چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکا مسلمان دکاندار کے اخلاق سے بہت خوش ہوا۔ اب وہ لڑکا روز دکان پر آتا، گھر کا سامان اور چاکلیٹ بھی لیتا اور اس دکاندار سے باتیں کرتا رہتا۔ اس طرح ہی وقت گزرتا گیا اور وہ لڑکا جوان ہو گیا۔ یورپ کا جیسا کلچر ہے، بچے جب جوان ہوتے ہیں اور انہیں اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوتا ہے اور انہیں اپنی مشکلات کا خود ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی اس یہودی لڑکے کے ساتھ بھی ہوا۔ اسے کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ مسلمان دکاندار کے پاس آتا اور اسے اپنی پریشانی کے متعلق بتاتا، اور مسلمان دکاندار اس کا ہمیشہ حوصلہ بڑھاتا اور اسے تسلی دیتا۔ ایک دن وہ لڑکا بہت پریشان تھا اور اس مسلمان کے پاس آ کر وہ بتاتا۔ وہ مسلمان بوڑھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا اور وہ ایک کتاب لے کر آتا اور اس لڑکے سے کہا، اس کتاب میں سے کوئی بھی صفحہ کھولو۔ جیک نے ایک صفحہ کھولا، اس مسلمان نے اسے پڑھا، اس کے 2 صفحے پڑھے اور جو کچھ بھی پڑھا اس کی تفصیل اس لڑکے کو سمجھائی اور اس یہودی لڑکے کی پریشانی کا حل بتانے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا حیران تھا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن جیک دکان پر آیا اور وہ بوڑھا مسلمان وہاں پر نہیں تھا۔ جب اس نے پوچھا تو معلوم ہوا وہ بوڑھا مسلمان بیمار ہو گیا تھا، اب وہ مر چکا ہے۔ یہ سن کر جیک اس کے گھر پر گیا تاکہ اس کے بیٹوں کی یہاں تعزیت کرے اور اس کے لیے دعا کی۔ جب بوڑھے مسلمان کے بیٹوں سے ان کے گھر پر ملنے گیا، ان کے بیٹوں نے کہا، ہمارے ابو نے یہ کتاب دی ہے اور انہوں نے کہا تھا یہ کتاب جیک کو دینا، میری طرف سے لیے ان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ اور وہ کتاب قرآن مجید تھی۔ جیک قرآن کو گھر پر لے کر آیا اور اس کو الماری میں رکھ دیا۔ اب جیک کو جب بھی پریشانی ہوتی اس بوڑھے مسلمان کی یاد آتی اور اسے وہ واقعہ بھی یاد آتا۔ اس نے قرآن مجید کو کھولا اور پریشانی کا حل بھی بتایا۔ اس نے قرآن مجید کو کھولا لیکن وہ عربی میں تھا۔ اس نے سوچا اسے کسی مسلمان کے پاس جا کر پڑھنا چاہیے اور وہ کسی مسلمان کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ ایک انڈونیشیا کے مسلمان سے ملا جس کو عربی اور فرینچ آتی تھی۔ اس نے کہا، میں یہ 2 صفحے پڑھنا چاہتا ہوں، تم ان میں سے کوئی بھی صفحہ پڑھ لو، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ اور اس مسلمان نے قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے اور اس نے اس کا ترجمہ بتایا۔ جیسے ہی جیک نے وہ ترجمہ سنا وہ رونے لگا کیونکہ اسے اپنی پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ وہ حیران تھا، یہ کیسی کتاب ہے 2 صفحے پڑھنے پر آپ کو اپنی پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔
چیک نے اس مسلمان سے پوچھا یہ کس نے کتاب لکھی ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں لکھا، اللہ پاک نے یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، یہ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، یہ جب کسی کو محسوس ہو جائے اس کی پریشانیوں کا حل اس کتاب میں ہے۔ چیک نے پوچھا وہ مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ اس مسلمان نے کہا وہ کلمہ شہادت پڑھ لے اور دل سے ایمان لائے اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ چیک نے جب اسلام قبول کیا تب اس کی عمر 20 سال تھی۔ اس نے عربی سیکھنا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ وہ پھر اسلام کا ایک داعی بن گیا۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ فرانس اور یورپ میں اس نے 6000 لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ اس کے بعد اس نے افریقہ کا سفر شروع کیا اور افریقہ میں اس نے اسلام کی تبلیغ کی۔ افریقہ میں بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھوں سے اسلام قبول کیا۔ وہ افریقہ میں 30 سال تک تبلیغ کرتا رہا۔ 2003 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس اسٹوری کے اندر تمام مسلمانوں اور میرے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کریں، پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی جتنا ہو سکے پہنچائیں۔ قرآن مجید کا بطور مسلمان پر حق ہے کہ سب سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے پڑھے، پھر اس کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے، پھر اس کو دوسرے تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس بچے نے 4 حقوق ادا کیے۔ اس نے پڑھنا سیکھا اور اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا، تو کتنی لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو آج بھی ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے۔ کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، تو یہی سیدھا راستہ ہے۔